وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ توبہ کی 108 نمبر کی آیت ہے. اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ایک خاص عمل پر اہل قباء کی تعریف فرمائی ہے. وہ خاص عمل ہے طہارت اور صفائی میں حد درجہ اہتمام. تفصیل اور وضاحت بعد میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے طہارت اور صفائی پر بہت زور دیا ہے. اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پوری کائنات ظلمت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. طہارت سے، نظافت سے، صفائی سے بے توجہی اور لاپرواہی برتی جا رہی تھی. بدن کو، کپڑے کو پاک و صاف رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا. غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا. بوسیدہ اور بدبودار اور میلے گندے کپڑے میں رہنے کو لازم اور ضروری سمجھا جاتا تھا. بغل کے اور ناف کے بالوں کو صاف کرنے کو بھی گناہ سمجھا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں دیگر مذاہب کا حال کیا تھا، اس کو مختصراً سمجھیں کہ زمانے جاہلیت میں بعض عیسائی اور نصرانی راہب اور پادری اپنے جسم پر لباس نہیں پہنتے تھے. قابل ستر اعضاء کو بدن پر بڑے ہوئے غیر معمولی بالوں کے ذریعے ڈھانپ لیا کرتے تھے، اس سے چھپاتے تھے. ایتھنس نامی ایک راہب کا بیان ہے کہ اس نے زندگی بھر اپنے پیر نہیں دھوئے.
اسی طرح ابراہام نامی ایک راہب کہتا ہے کہ میں نے 50 سال تک اپنے چہرے کو اور اپنے پیر کو پانی سے تر نہیں کیا۔ اسکندریہ کے ایک راہب نے جب عیسائیوں کو غسل کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا تو کافی افسوس اور رنج کا اظہار کیا اور کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم چہرے پر پانی ڈالنے کو حرام سمجھتے تھے، افسوس آج ہم لوگ پورے جسم پر پانی بہا رہے ہیں۔ مغرب کے لوگ اگرچہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ بتلاتے ہیں اور تہذیب کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن کچھ صدیوں پہلے ان کا حال بڑا عجیب و غریب تھا۔ روم کے ایک پوپ نے جرمنی کے ایک بادشاہ پر جب کفر کا فتویٰ لگایا اور اس پر مختلف الزام لگائے تو ایک الزام اس پر یہ بھی تھوپا تھا کہ جرمنی کا بادشاہ روزانہ غسل کرتا ہے۔ روم کا پوپ روزانہ غسل کرنے والے عیسائیوں کو کافر قرار دیتا تھا اور ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے روم کے پوپ نے سن عیسوی 1478 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی تھی اور روزانہ غسل کرنے کے جرم میں پہلے ہی سال تقریباً 2000 لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا اور 70,000 کو قید و بند کی سزائیں جھیلنی پڑی۔ میلے کچیلے لباس میں رہنے کی وجہ سے ان کے بدن پر کپڑوں پر جوؤں کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ برطانیہ کا پادری جب باہر نکلتا تھا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں پھرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب اندلس میں یعنی اسپین میں اسلامی سلطنت اور اسلامی بادشاہت کا سورج غروب ہوا اور عیسائیوں نے حکومت سنبھال لی تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ تمام حمام کو بند کرنے کا شاہی فرمان جاری کیا اور ایک علاقے کے گورنر کو صرف اس لیے معزول کیا کہ وہ روزانہ اپنے ہاتھ منہ کو دھوتا ہے۔ یہ حال عیسائیوں کا تھا۔ برادران وطن کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ان کے مذہبی سنتوں کے یہاں طہارت کا، صفائی کا، نظافت کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ان کی مذہبی کتابوں میں طہارت اور پاکی کے کوئی طریقے بیان نہیں کیے گئے۔ ان کے مذہب میں انسان اپنے مزاج اور مذاق کے اعتبار سے حیوانوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ چند سال قبل اخباروں میں یہ بات سرخیوں میں شائع ہوئی تھی کہ یہاں کا ایک سابق وزیر اعظم نے دعویٰ کیا تھا کہ میں روزانہ صبح سویرے سب سے پہلے اپنے پیشاب کو پیتا ہوں۔ اسی طرح سکھوں کے یہاں سر کے بغل کے زیر ناف کے بالوں کو تراشنے سے انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے اور ختنہ کرنے کو ان کے یہاں بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام مذاہب طہارت، نظافت اور صفائی کی تعلیمات سے بالکل خالی ہے۔ ان کے یہاں طہارت کا اہتمام کرنے والا انسان قابل جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، اور قربان جاؤں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں طہارت و نظافت کے سلسلے میں بڑی شاندار تعلیمات دی ہیں، اور طہارت کا ایسا اعلیٰ درس دیا ہے کہ ایک سلیم الطبع انسان کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ طہارت کے ذریعے اسے فرحت و شادمانی نصیب ہوتی ہے، چہرے پر تازگی اور نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال اسلام نے طہارت پر جتنا زور دیا، دنیا کے کسی مذہب نے طہارت کے سلسلے میں وہ باتیں بیان نہیں کی۔ میرے بھائیوں، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری مرتبہ وحی نازل ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ کی وحی میں سورہ اقرا کی چند آیتیں نازل ہوئیں، اور دوسری مرتبہ کی وحی میں 29ویں پارے میں سورہ مدثر کی چند آیتیں نازل ہوئیں، تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا درس دیا گیا؟ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑے کو پاک اور صاف رکھیے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام میں طہارت کی کتنی اہمیت ہے کہ دوسری ہی وحی میں آپ کو صفائی کا، طہارت کا درس دے دیا گیا۔ اب آئیے سورہ توبہ کی یہ 108 نمبر کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں خطبے میں پڑھی، اس آیت پاک میں رب ذوالجلال نے قبا والوں کی تعریف کی، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس قبا بستی میں کچھ ایسے بندے ہیں جو خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی خوب پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا، اے انصار کی جماعت، یقیناً رب کائنات نے پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں تمہاری بڑی اچھی تعریف فرمائی ہے، تو بتاؤ تمہاری یہ پاکیزگی کیسی، تمہاری یہ طہارت کیسی؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور جب ہم میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی ہے تو ہم غسل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا، پیارے آقا، جب ہم میں سے کوئی پیشاب یا پاخانے کے لیے جاتا ہے
تو مٹی کے ڈھیلے کے علاوہ پانی سے بھی استنجا کرتا ہے، چونکہ اس زمانے میں عرب میں پانی کی قلت اور دور دراز سے پانی لانا پڑتا تھا، تو عام طور پر لوگ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کیا کرتے تھے۔ لیکن قبا والوں کا حال یہ تھا کہ صرف ڈھیلوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ساتھ میں پانی بھی استعمال کرتے تھے تاکہ صفائی خوب اچھی طرح حاصل ہو جائے۔ تو اس اہتمام صفائی پر اللہ نے ان کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہاں کچھ بندے ایسے ہیں جو خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، تم اس بات کو لازم پکڑ لو، یعنی اس کا خوب اہتمام کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے طہارت پر، نظافت پر، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیا ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے طہارت اور صفائی کے متعلق چند حدیثیں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی تو آدھا ایمان ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام نے پاکیزگی کو نصف الایمان، آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے کنز العمال، اس کتاب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں نظافت اور صفائی ہے، لہذا تم صفائی حاصل کرو۔ اسی طرح کنز العمال ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے طہارت اور پاکی کا حساب لیا جائے گا۔ اب اگر آپ یہاں سوال کریں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے پاکی کا حساب ہوگا، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ کوئی ٹکراؤ نہیں، اس لیے کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، بغیر طہارت کے نماز ہوتی نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو بدن کی طہارت بھی چاہیے، جگہ کی طہارت بھی چاہیے، کپڑوں کی طہارت بھی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں صرف اور صرف پاک و صاف رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ تم لوگ اپنے جسم کو پاک رکھو، اللہ تمہیں پاک رکھے گا۔ نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ چند روایات پیش کی ہیں۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے، اور اسی لیے شریعت اسلامیہ نے مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، مختلف مواقع میں ہمیں طہارت کو انجام دینے کا درس دیا ہے۔ سب سے پہلی پاکی بدن کی ہے۔
شریعت اسلامیہ نے ہمیں سب سے پہلے بدن کی پاکی کا حکم دیا، اور بدن کی صفائی اور پاکی کے لیے ہمیں بہت سے حکم دیے۔ بدن کی پاکی اور صفائی کے لیے ایک حکم ہمیں غسل کا دیا گیا۔ غسل شریعت اسلامیہ میں 4 طرح کے: فرض، واجب، سنت، مستحب۔ فرض غسل کون کون سے ہیں؟ تو فرض غسل ہے عورت کے لیے حیض سے فراغت پر پاکی کا غسل فرض ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے نفاس سے فراغت پر پاکی کا غسل فرض ہے۔ اسی طرح زوجین کے آپسی تعلق قائم کرنے پر دونوں کے لیے غسل کرنا فرض، اور مرد حضرات کے لیے احتلام ہو جانے پر غسل فرض۔ تو یہ غسل فرض ہے۔ واجب غسل صرف ایک ہے، وہ میت کو غسل دینا۔ تیسری قسم ہے سنت غسل، تو جمعہ کے دن غسل کرنا سنت، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے غسل کرنا سنت، عرفے کے دن غسل کرنا سنت، اسی طرح احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور چوتھی قسم ہے مستحب غسل، وہ بھی صرف ایک ہے، یعنی جس آدمی نے مذہب اسلام قبول کیا ہے تو ایسے نو مسلم کے لیے بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے، یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ اب آپ دوسرے مذاہب کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا ان کے یہاں ان تمام غسلوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں یہ 4 طرح کے غسل بتائے، بعض مواقع میں آپ کے لیے فرض، بعض میں واجب، بعض میں مسنون، بعض میں مستحب۔ تو بدن کی صفائی کی پہلی صورت غسل کرنا، بدن کی صفائی کی دوسری صورت وضو کرنا۔ وضو کوئی معمولی عبادت نہیں، وضو تو مومن کا زیور ہے، اور شریعت اسلامیہ میں وضو کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ میں تو آپ کی خدمت میں چند فضیلتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، مسلم شریف کے روایت ہے، نقل کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو یہ سفیدی یاد رکھے بیماری کی وجہ سے نہیں، یعنی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، منور ہوں گے۔ آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اپنی چمک اور روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی خوب اچھی طرح وضو کرے۔ ایک اور روایت یہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا سلامتی ہو تم پر، انشاءاللہ ہم بھی تم سے لاحق ہونے والے ملنے والے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ بعض صحابہ نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، ہمارے دینی بھائی تو وہ ہیں جو اب تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ حالانکہ وہ تو اب تک پیدا نہیں ہوئے، آپ پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی شخص کی پیشانی سفید پیشانی ہو، پیر بھی سفید ہو، آپ مثال دے رہے ہیں کہ ایک میدان میں بہت سارے گھوڑے ہوں، لیکن ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کی پیشانی اور پیر کے اندر سفیدی ہو، باقی پورا جسم کالا ہو، تو پہچاننے میں دقت ہوگی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا میری امت بھی قیامت کے دن ایسی آئے گی کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور ان کی چمک کو دیکھ کر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور میں اپنے حوض پر موجود رہوں گا۔ بعض لوگ میرے حوض سے دور کیے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میری امت میں ہے۔ فرشتے کہیں گے حضور آپ کو پتہ نہیں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی شکلیں صورتیں پیدا کی تھیں، تو آپ علیہ السلام بھی ان سے فرمائیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس حدیث میں مجھے اتنا بتانا ہے کہ آقا علیہ السلام نے وضو کی ایک مخصوص فضیلت مخصوص انداز میں ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ، مؤمن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے، اور وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بہہ کر نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر کیے، ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بہہ کر نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے پیر کو دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جو اس نے پیر سے چل کر انجام دیے، پیر سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ٹپک کر نکل جاتے ہیں۔ اس طرح سے بندہ مؤمن وضو کے ذریعے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ وضو کی فضیلت پر ایک حدیث بھی ہے، اور اسی کے ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں خیال کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہے، کسی راستے پر نہیں ہے، سب لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عبسہ کہتے میں نے سنا کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتا ہے، تو میں سواری پر سوار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب آپ مکہ میں چھپ کر زندگی گزار رہے تھے۔
کیونکہ آپ کی قوم آپ پر مسلط تھی، حاوی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی طرح حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور جا کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ حضرت عمرو کہتے میں نے پوچھا نبی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ رشتہ ناتا جوڑا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرت عمرو کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کی اس بات میں آپ کے ساتھ کون کون شریک ہے؟ فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام۔ آزاد سے ابو بکر صدیق مراد تھے اور غلام سے حضرت بلال حبشی مراد تھے، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ حضرت عمرو کہتے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کی پیروی کروں۔ آقا نے فرمایا عمرو تم اس وقت اس کی طاقت نہیں رکھتے، کیا تم میرا حال نہیں دیکھتے؟ اس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تمہیں یہ خبر ملے کہ میں ظاہر ہو چکا ہوں، یعنی مجھے غلبہ مل چکا ہے، اس وقت تم میرے پاس چلے آنا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ گئے۔ برسوں گزرے اور انہیں یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ فرماتے میں اپنے گھر میں تھا اور لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی بتلاتا ہے ان کا حال کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ لوگ ان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اور ان کی قوم انہیں قتل کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور جا کر پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ ارشاد فرما ہاں تم وہی ہو جنہوں نے مجھ سے مکہ میں ملاقات کی تھی اور میں نے کہا تھا ابھی چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو تب آنا۔ حضرت عمرو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو کچھ سکھایا ہے مجھے اس میں سے کچھ بتا دیجئے، اور دیکھیے میں جاہل ہوں، مجھے نماز کے بارے میں خبر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمرو جب تم صبح کی نماز پڑھو تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رکے رہو یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور نکل کر بلند ہو جائے، اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت کافر لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں، جب وہ بلند ہو جائے تو پھر تم نماز پڑھو، یعنی اشراق کی نماز، کیونکہ اس وقت کی نماز کی گواہی فرشتے دیں گے اور حاضر ہوں گے یہاں تک کہ سایہ نیزے کے برابر ہو جائے، پھر تم نماز سے رکے رہو کیونکہ اس وقت جہنم کو جھونکا جاتا ہے۔ پھر جب سایہ آ جائے
تو نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کیے جائیں گے۔ پھر تم عصر کی نماز پڑھو، پھر سورج کے غروب ہونے تک نماز سے رکے رہو، کیونکہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سورج غروب ہوتا ہے اور کافر لوگ اس وقت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے وضو کے بارے میں بھی تو کچھ بتا دیجئے، یہ ہے اصل مضمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں کہ جو وضو کے پانی سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، مگر اس کے منہ سے اور ناک کے نتنوں سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ مومن اپنے چہرے کو دھوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا ہے، تو اس کے چہرے سے سارے گناہ داڑھی کے کنارے سے ہوتے ہوئے پانی کے قطرے کے ساتھ گر جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ گرتے ہیں، پیر کو دھوتا ہے تو پیر کے گناہ گر جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی جو اس کی شایان شان کو بیان کرے اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے فارغ کر لے، تو وہ آدمی گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مشہور صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا، اور ظاہری بات ہے وضو میں اتنے سارے ثواب بتائے گئے۔ حضرت ابو امامہ کو تعجب ہوا اور کہا اے عمر کیا کہتے ہو، ایک ہی جگہ ایک ہی عمل سے آدمی کو اتنا سارا ثواب مل جائے؟ حضرت عمر بن عبسہ نے جواب دیا ابو امامہ اب تو میں بڑی عمر والا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں نرم اور کمزور پڑ گئی، میری موت قریب آ گئی، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں گا؟ اور میں نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہاں تک کہ فرمایا کہ 7 مرتبہ بھی سنتا تو کبھی اس حدیث کو بیان نہ کرتا، میں نے تو آپ سے اس حدیث کو 7 مرتبہ سے زائد سنا ہے۔ تو بدن کی صفائی کی دوسری صورت وضو کرنا، بدن کی صفائی کی تیسری صورت ہے مسواک کرنا۔ اسلام نے منہ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مسواک کرنے پر اتنا زور دیا کہ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو وفی روایت عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر یہ بات شاق اور دشوار نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت اپنی امت کو مسواک کرنے کا ضرور حکم دیتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا مسواک سے ابتدا فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں میں تو یہ کہوں گا مسواک آپ کو اتنی محبوب تھی کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی آپ نے
حضرت عبد الرحمن کے پاس مسواک دیکھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چبا کر آقا کی خدمت میں پیش کی اور آپ نے مسواک فرمائی تھی۔ اسی لیے علماء نے مسواک کے 70 فائدے بیان کیے ہیں، جن میں ایک فائدہ کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ بدن کی صفائی کی چوتھی صورت ختنہ کرنا بھی ہے۔ اسلام نے بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو ختنہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مذاہب والے بھی آج کے دور میں بدن کی حفاظت اور صحت کے لیے ختنے کا طریقہ اپنا رہے۔ بدن کی صفائی کی 5ویں صورت ناخن تراشنا۔ ناخن جن میں میل کچیل جنم لیتے ہیں، انسان کی طبیعت میں اس سے کراہت ہوتی ہے، شریعت اسلامیہ نے حکم دیا کہ ان کو تراشا جائے تاکہ انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال کے صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی طے کی گئی کہ 40 دن کے اندر اندر ان تمام چیزوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ اگر 40 دن گزر گئے اور بندے نے اس کی صفائی نہیں کی تو وہ گنہگار ہوگا۔ بدن کی صفائی کی 6ٹھی صورت کنگھی کرنا، بالوں میں تیل لگانا، انہیں سنوارنا بھی مستحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تکریم کرے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں بالوں کی تکریم کرے، تو تکریم کا مطلب ہے بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کر کے اسے صاف ستھرا اور خوشنما رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ بناؤ سنگار میں مبالغہ کرنا یہ چیز قابل مذمت ہے، جیسا کہ آج کل نوجوانوں کا حال ہو چکا ہے۔ تو یہ تو بدن کی صفائی ہوئی۔ دوسری چیز ہے کپڑوں کی صفائی۔ بدن کی صفائی کے بعد اسلام نے ہمیں لباس اور پوشاک اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر زیارت کی نیت سے تشریف لائے تو آپ نے پراگندہ بال والے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس کو اپنے بال درست کرنے کے لیے کوئی چیز ملتی نہیں؟ پھر آپ نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کو پانی نہیں ملتا کہ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف کر لے اور دھو لے؟ اس سے اندازہ لگائے کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں بدن کی صفائی کا حکم دیا وہیں پر کپڑوں کی طہارت اور صفائی کا بھی حکم دیا ہے، بلکہ کپڑوں کو نجس چیزوں سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، توجہ سے سنیں، آج کے دور میں یہ بات بہت توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر پر سے ہوا۔ آپ کو بتایا گیا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے
اور فرما کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات نہیں کا مطلب یہ کہ توجہ دیتے تو بچنا آسان تھا۔ ایک کو عذاب اس لیے دیا جا رہا تھا کہ وہ پیشاب کے قطرات اور چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چغلی میں مبتلا تھا۔ ایک حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، پیارے آقا، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بات بھی غرور اور گھمنڈ میں داخل ہے؟ فرما نہیں، اللہ تعالی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے۔ گھمنڈ تو یہ ہے کہ لوگوں کی حقارت اپنے دل میں آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے ہمیں کپڑوں کی صفائی کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک پیارا واقعہ سنیں۔ ایک مسلمان طالب علم لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک کمرے میں، ایک مکان میں وہ مقیم تھا۔ وہاں ایک انگریز خاتون تھی اور وہاں دوسرے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس تھے، طلباء تھے، اور یہ خاتون ان تمام کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے اس مسلمان طالب علم سے کہا کہ آپ کو میرے کپڑے دھونے پر بھروسہ نہیں؟ طالب علم نے جواب دیا، کیوں نہیں، مجھے بھروسہ ہے، آپ ٹھیک دھوتی ہیں۔ تو وہ انگریز خاتون کہنے لگی کہ پھر آپ اپنے کپڑے دھو کر میرے پاس دھونے کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ طالب علم نے جواب دیا کہ اگر مجھے اپنے کپڑے خود دھونے ہوتے تو میں آپ کے حوالے کیوں کرتا؟ حقیقت یہی ہے کہ میں اپنے کپڑے دھو کر آپ کے پاس پیش نہیں کرتا، ویسے ہی دے دیتا ہوں۔ خاتون کہنے لگی کہ آخر بات کیا ہے، میرے پاس اور بھی بچوں کے کپڑے آتے ہیں مگر ان پر طرح طرح کے دھبے ہوتے ہیں اور ان سے بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن تمہارے کپڑوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب اس طالب علم نے جواب دیا، محترمہ، میں مسلمان ہوں اور میرا دین مجھے پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ میری شلوار میں، میری ازار میں اگر پیشاب کا قطرہ بھی لگ جائے تو میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں اس میں نماز پڑھوں جب تک کہ میں اس کو دھو نہ لوں۔ اس لیے میرے کپڑوں میں کوئی ناپاکی نہیں رہ سکتی، اور جب میں کپڑوں کو اتارتا ہوں تو میرے کپڑے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں۔ وہ انگریز خاتون کہنے لگی، کیا تمہارا مذہب اتنی چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ اس طالب علم نے جواب دیا کہ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھے، چنانچہ جب میں بیت الخلا جاتا ہوں تو پہلے دعا پڑھتا ہوں، نکلتا ہوں نکلنے کی دعا پڑھتا ہوں، جب نیا کپڑا پہنتا ہوں تو دعا پڑھتا ہوں، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، سونے سے پہلے کی، سو کر اٹھنے کی، ہر موقع کی دعا ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ میں ان دعاؤں کو پڑھتا ہوں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے رب اللہ سے میرا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہی تعلق مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے ناپاکی سے روکتا ہے اور بھلی بات کا حکم دیتا ہے۔
اس انگریز خاتون پر اس مسلمان کی بات بڑی اثر کر گئی۔ اس کے بعد سے اس خاتون نے مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے کو، رہن سہن کو، عادات و اطوار کو گہری نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اس خاتون کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ مذہب اسلام کے بارے میں ایک جستجو پیدا ہوئی اور اسلام کی معلومات حاصل کرتی رہی۔ اسلام کی حقانیت نے اس کے دل میں جگہ بنا لی اور حق کا نور اس کے سینے میں داخل ہوا، اور ایک وقت آیا کہ نہ صرف وہ خاتون بلکہ اس کا سارا خاندان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ صرف کس وجہ سے؟ کپڑوں کی صفائی پر اسلام نے کیا زور دیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں برتنوں کی صفائی کا بھی حکم دیا ہے۔ جہاں بدن کی صفائی کا درس دیا، کپڑوں کی صفائی کا درس دیا، تو ہمیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں کو بھی صاف رکھا جائے، اور رات کے وقت برتنوں کو ڈھانکنے کی تعلیم اسی لیے دی، اور کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے کی تعلیم بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوتے وقت برتنوں کو ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ باندھ دو، دروازے کو بند کر دو، چراغ کو گل کر دو، اس لیے کہ شیطان کسی منہ بندھے ہوئے مشکیزے اور کسی بند دروازے کو کھول نہیں سکتا، نہ کسی بندن اور برتن کو کھولتا ہے۔ کسی کے پاس ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو چوڑائی میں ایک لکڑی رکھ دی جائے اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو بند کر دیا جائے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے پانی کی صفائی کا بھی ہمیں درس دیا ہے۔ پانی رب کائنات کی ایک انمول نعمت اور ہر مخلوق کی ضرورت اس سے وابستہ ہے، اس کے بغیر حیات اور زندگی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پانی کی اہمیت کو، اس کی ضروریت کو اور اس کی حفاظت اور حفاظت کے طریقوں کو بہت ہی شاندار انداز میں بیان کیا گیا۔ اس سلسلے میں آیات و احادیث موجود ہیں۔ ایک روایت میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو بہتا نہ ہو اس میں پیشاب نہ کرو، پھر تم اسی پانی سے غسل کرو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سو کر اٹھے تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ میرے بھائیوں کبھی سوچو تو صحیح، آخر میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم کیوں دی؟ یہ پانی کی صفائی ہے۔ بتائیے کیا دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ باریک باتیں آپ کو ملے گی؟ یہ باتیں صرف ہمیں اسلام ہی میں ملتی، حتیٰ کہ راستوں اور سڑکوں کی صفائی کا ہمیں درس دیا۔ اور ماشاءاللہ مسلمانوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، مسجد کے قریب رہتے ہیں اور سارے راندیر کا کچرا مسجد کے قریب ہی لا کر ڈالا جاتا ہے، جبکہ بورڈ لگا ہے، تختی لگی ہے، یہاں مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب اور احترام برقرار رکھا جائے۔ رہتا 10ویں محلے میں ہے، وہاں سے آئے گا اور ساری برکتیں یہاں ڈال کر جائے گا۔ حکومت نے آسانی کی، محلے محلے کچرے کی گاڑی پھرتی ہے، لیکن اٹھ کر ان کو کچرا نہیں دیں گے،
اور سارا کچرا مسجد کے قریب چھوڑ کر جائیں گے؟ کیا مذہب اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے؟ ہم نے تو اپنی اس حرکت سے مسلمانوں کو بدنام کر دیا۔ آپ کسی بستی میں چلے جائیں، اگر آپ کو محلہ صاف ستھرا نظر آئے اور بچے تہذیب سے دوڑتے ہوئے نظر آئے تو آپ سمجھ لینا یہ غیروں کی بستی ہے، یہاں نہ مسجد ملے گی نہ مسلمانوں کی ہوٹل ملے گی۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی بستی میں پہنچے کہ آنگن ہی میں کچرا پڑا ہو، نالا بہہ رہا ہو، پانی ڈالا جا رہا ہو اور بچے ننگے دوڑ رہے ہو، آپ سمجھ جانا یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ آپ کو یہاں مسجد بھی مل جائے گی، مسلمانوں کی ہوٹل بھی مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا نے تو ہمیں درس دیا کہ اپنے آنگن کو صاف رکھا کرو۔ اسلام نے راستوں کی، سڑکوں کی صفائی کا ہمیں درس دیا ہے۔ ایک واقعہ سمجھو تاکہ عبرت ہو، اس سے پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لعنت کے سبب بننے والے 2 کاموں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، راستوں میں جہاں سے لوگ گزرتے ہو وہاں قضائے حاجت کرنا، اور نمبر 2 سائے دار جگہوں میں جس کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہو وہاں قضائے حاجت کرنا۔ یہ 2 کام ایسے ہیں کہ جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی موت کیسے ہوئی؟ انہوں نے ایک سوراخ میں پیشاب کیا، اچانک گر گئے اور اس کے بعد موت واقع ہوئی۔ اب ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے کیا ہو۔ علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ممکن ہے کسی عذر سے ہو۔ اس کے بعد اپنے گھر لوٹے اور کہا مجھے کمر میں تکلیف ہو رہی ہے، اور تھوڑے ہی وقفے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر یہ آواز سنی گئی، یہ آواز جناتوں کی طرف سے تھی جنہوں نے قتل کیا تھا۔ کیا آواز تھی؟ کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا ہے، ہم نے ان کو تیر مارا اور تیر نے ان کے دل تک پہنچنے میں خطا نہیں کی۔ تو راستوں کی صفائی کا حکم دیا، اسی طرح مسجدوں کی صفائی کا بھی ہمیں حکم دیا۔ اسلامی معاشرے میں مساجد کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی ہی تفسیر میں آپ کے سامنے وضاحت سے بتا چکا ہوں، لیکن مجھے اس وقت بتانا یہ کہ اسلام نے مساجد کی صفائی کا کتنا اہتمام کیا۔ فرمایا کہ میری امت کے ثواب میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا ثواب میں وہ کوڑا اور کچرا بھی تھا جس کو بندے نے مسجد سے اٹھایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو آدمی مسجد سے کوڑا کرکٹ نکال دے، کچرا نکال دے، یعنی مسجد کو پاک رکھے، صاف رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اب آخری بات سن لے، طہارت کے، صفائی کے، پاکیزگی کے درجات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں طہارت کے، پاکیزگی کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ ظاہر بدن کو نجاست سے پاک رکھنا۔ دوسرا درجہ اپنے اعضاء کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک رکھنا۔ تیسرا درجہ
اپنے دل کو اخلاق رذیلہ اور عادات خبیثہ سے پاک رکھنا، اور چوتھا درجہ اپنے باطن کو خدا کے سوا ہر چیز سے پاک رکھنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ 4 درجات بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ طہارت کے ان 4 درجوں میں سے چوتھا درجہ وہ مخصوص ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صدیقین کے ساتھ۔ بہرحال اس پوری تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت اسلامیہ نے طہارت پر، نظافت پر، صفائی اور پاکیزگی پر کتنا زور دیا ہے، اور یہ دراصل میرے اور آپ کے آقا کا احسان ہے۔ ان کی برکت سے ہمیں طہارت کی یہ تعلیم ملی۔ اللہ رب العزت ہمیں طہارت کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ فاروق خطیب بیمار ہیں، اسی طرح اون گاؤں میں محمود علی بھائی جیوانی بیمار ہیں، اقبال بھائی سونی کو کورونا ہوا ہے، شیخ مسکان خالد بیمار ہے، سید سلطان شاہد بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ حسین یعقوب اسحاق جی کا انتقال ہوا ہے، بانو بی بی غلام نبی حاجی کا انتقال ہوا ہے، اور شیخ نور جہاں محمد عارف کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جملہ مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے، اور مرحومین کی قبروں کو نور سے منور، عطر سے معطر فرما کر جنت کا باغیچہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک المجد کلہ ولک العزت کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات، يا شافع الأمراض، يا دافع البليات، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین،
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وصراطا مستقيما ولسانا ذاكرا ودفاعا من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. رب کریم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، معصیات میں لت پت ہے. الہی تیرے در کے علاوہ بھی تو کوئی در نہیں، ساری امیدیں تیرے در سے وابستہ. رب کریم ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، جو تیرے در پر آ جاتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا، جو تیرے در پر چلا آتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے. پروردگار تیرے در پر اگر دن میں صدا لگائے تو بھی جواب ملے گا، رات میں لگائے تو بھی جواب ملے گا، بلکہ رات میں تو خصوصی توجہ ہوتی ہے. الہی جان بوجھ کر اور ارادتاً آئے اسے بھی تو مالا مال کرتا ہے، انجانے میں چلا جائے بھولے سے پکارے تو اسے بھی مایوس نہیں کرتا. الہی تیرا شکر کیسے ادا کرے؟ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے. ساری کائنات کو عدم سے وجود تو نے بخشا، یہ زمین یہ آسمان سب کچھ تیری قدرت میں ہے. الہی صحت کا نظام ہو یا مرض کا نظام ہو، سب کچھ تیرے حکم کے تابع ہیں. الہی درخت سے ایک پتا تیری مشیت کے بغیر گر نہیں سکتا، تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ تیری اجازت کے بغیر کیسے برس سکتا ہے؟ الہی جب ایک معمولی قطرہ تیری اجازت کے بغیر آسمان سے زمین پر آ نہیں سکتا، تو یہ وبا جو پورے عالم میں پھیلی ہے تیرے حکم کے بغیر تو آ نہیں سکتی. الہی آئی ہے تو تیری جانب سے، مگر ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. پروردگار تجھ سے جو رشتہ رکھنا تھا وہ رشتہ ہم نے نہیں رکھا، تجھ سے جو تعلق جوڑنا تھا نہیں جوڑا. رب کریم ہم بگڑتے چلے گئے. تیرے نبی نے جو ہدایتیں دی تھی ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا. اے اللہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پسند نہیں آئی، ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پسند نہیں آئی. ہم نے قرآن کو اٹھا کر طاق پر رکھ دیا، سنتوں کے تو جنازے نکالے. نتیجہ یہ نکلا کہ تو نے ہمیں عذاب میں، بلا میں، وبا میں گرفتار کر لیا. اے اللہ یہ پوری کائنات جس دور سے گزر رہی ہے ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. الہی ہم نے اقرار کر لیا. اے اللہ اب توبہ بھی کرتے ہیں. اے اللہ تو معاف کر دیتا ہے، تیری رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. الہی کیسے کیسے مجرموں کو تو نے معاف کیا. الہی اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہمارے لیے آپ کے در کے علاوہ ہے بھی در کون سا؟ صرف اور صرف تیرا در ہے، امید تیرے در سے وابستہ ہے. الہی ہم بے بس ہیں،
بے سہارا ہے۔ الہی تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ الہی ہمیں توبہ کے دریا میں غسل کرا دے۔ اے اللہ طہارت کا درس آج سنا، توبہ کے صاف ستھرے دریا میں غسل کرا کر ہمیں گناہوں سے طہارت نصیب فرما دے، گناہوں سے پاکیزگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے باطن کو ظاہر کو ہر ایک کو صاف ستھرا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر بھی گندے اور باطن کا تو کہنا کیا، تیرے نبی نے فرمایا گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ میرے مولا ہمارے سینے کو چیر کر دیکھا جائے تو تاریک رات بھی اس سے شرم محسوس کرے، اتنے کالے ہو چکے ہیں، کوئلہ بھی اس سے شرم محسوس کرے۔ الہی ہمارا باطن نجس، ہمارے قلوب نجس ہے۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں نفاق بھرتا جا رہا ہے، گندے اور غلط خیالات جنم لیتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے سینے میں، ہم نے اپنے دلوں میں کلام پاک کو نہیں بھرا، تیری محبت کو نہیں بھرا، تیرے نبی کی محبت کو نہیں بھرا۔ الہی ہمارے دلوں سے تقوی نکل گیا، خوف و خشیت رخصت ہو گئی۔ رب کریم آج توبہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو چمکا دے، روشن بنا دے، صاف ستھرا بنا دے، مجلہ مصفہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کا خوف ڈال دے، آپ کی محبت ڈال دے، آپ کے لاڈلے نبی کی محبت ڈال دے۔ الہی ہمارے خون کے قطرے قطرے میں آپ کی اور آپ کے نبی کی محبت کو پیوست فرما دے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نسلوں کی، ایمان کی حفاظت فرما، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، زراعت و تجارت و کاروبار کی، مکانوں کی، مکینوں کی، دکانوں کی، ساز و سامان کی، اے اللہ ہر چیز کی، ہر قسم کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے، ہر سمت سے، ہر جہت سے حفاظت فرما۔ ہماری مساجد کی، مصلیوں کی، مدارس کی، مدرسین اور طلباء کی، خانقاہوں کی اور سالکین کی، دین کا کام کرنے والی جماعت اور مراکز کی، اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما۔ الہی اس وبا کو، اس بلا کو جلد از جلد ختم فرما کر دین کے قلعوں کو، مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو اے اللہ حسب دستور آباد فرما، پہلے جیسا شاداب فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، رمضان کی کتنی راتیں ہم تیرے گھروں میں گزارا کرتے تھے، الہی آج تڑپ رہے ہیں۔ رب کریم یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ، کیونکہ تو نے ہمیں رمضان دیے تھے تاکہ ہم آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کر لیتے، مگر ہم نے تو ان راتوں میں گناہوں کے انبار جمع کیے۔ رب کریم ہمیں وہ مبارک مناظر یاد آ رہے ہیں، الہی جلد از جلد اس بلا کو ختم کر دے، اس وبا کو دور فرما دے۔ اے اللہ وہ پرانے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے پھر سے لے آ۔ اے اللہ اب اقرار کرتے ہیں کہ اب ناقدری نہیں کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اب تک جو بھولے ہم سے ہوئی اے اللہ سب کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بندے بستر علالت پر پڑے ہیں، اے اللہ ان تمام کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ تو ان کی بھرپور مغفرت فرما۔ رب کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، محبوسین کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں الجھے
الجھے ہوئوں کو بری فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں عافیت کے ساتھ رکاوٹوں کو دور فرما۔ الہی بے مکانوں کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکانوں کو سہولت والی دکان عطا فرما، حلال اور سہولت والی روزی کے اسباب پیدا فرما، حرام آمدنی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کی ذلتی سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں مقام اور ٹھکانہ نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دیدار سے آنکھوں کو تسکین نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض پر، حوض کوثر پر لذت جام نصیب فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، نیچے گرنے سے حفاظت فرما، عافیت سے بچاتے ہوئے جنت الفردوس میں پہنچا، اور وہاں کی ساری نعمتیں خصوصاً اپنے دیدار سے ہم سب کو ہمکنار فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔